سبحان اللہ۔ در در نہ کر خار مدتاں بیت گئیاں۔ حضرات گرامی، ان کے آخری لفظ سن کر میرے ذہن میں دو اشعار آئے۔ اس کے بعد میں ایک ایسی ہستی کو پیش کرنے والا ہوں کہ جن کا نورانی خطاب سن کر آپ باخدا مدینے پہنچ جائیں گے۔ حضرات گرامی، وہ فرما رہے تھے کہ در در نہ کر خار مدتاں بیت گئیاں۔ در در خار اس وقت ہوتا ہے انسان جب کسی ایک در کا ہو کے نہیں رہتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عاشق ہے تو پھر نہ ہو مائل جگہ جگہ، عاشق ہے تو پھر نہ ہو مائل جگہ جگہ، دیتے نہیں ہیں اہل وفا دل جگہ جگہ۔ عاشق ہے تو پھر نہ ہو مائل جگہ جگہ، دیتے نہیں ہیں اہل وفا دل جگہ جگہ۔ زخمی جگہ جگہ کئی بسمل جگہ جگہ، چرچا تیرے ستم کا ہے قاتل جگہ جگہ۔ اے بادشاہ حسن میں تیرا فقیر ہوں، اے بادشاہ حسن میں تیرا فقیر ہوں، خیرات دے نہ کر مجھے سائل جگہ جگہ۔ اور حضرات گرامی، میرے لب پہ حضور کی باتیں، حضرات گرامی میرے لب پہ حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، میں حب رسول پی لی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں۔ حضرات گرامی، میں اب جس ہستی کو دعوت دینے والا ہوں وہ ہستی میں حب رسول پیے ہوئے ہے، اور میں ان کے متعلق کیا عرض کروں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان پہ خدا کا خاص کرم ہے۔ اور حضرات گرامی توجہ چاہیے، یہ کرم کی بات ہے کہ جس پہ خدا کا کرم ہو جائے وہ شاہ ثقلین بن جائے، اور جہاں شاہ ثقلین قدم رنجہ فرمائیں وہ مسجد قبلہ تین بن جائے، اور جن کا نام نامی ہی فلاح دارین بن جائے، اور غلاموں کے سروں کا تاج جن کی نالین بن جائے، اور جو شب و روز مصروف ثنائے خواجہ کونین ہو وہ پیر طریقت انوار حسین بن جائے۔ حضرات گرامی، میں محترم پیر طریقت جناب پیر انوار حسین سے گزارش کروں گا کہ وہ محفل کو نورانی کتاب سے نوازیں۔ جناب پیر محمد انوار حسین صاحب، جناب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين راحة الناشفين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين سید الثقلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین رسول اللہ ونبی اللہ وزینت عرش اللہ وعروس مملکت اللہ وقاسم رزق اللہ
نبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورحيمنا وكريمنا وكفيلنا ومليكنا وعوننا وعيننا وعياننا وعيوننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور شعورنا ونور أرواحنا ونور أزواجنا ونور أشواقنا ونور عوائلنا ونور أواخرنا ونور ظواهرنا ونور بواطننا ونور حقيقتنا ونور ربنا سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وأولياء أمته وأمته أجمعين خصوصا على فرد الأفراد وسيد الأوتاد وكتب الأكتاب وغوث الأغواث سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الأطهر والأنور والأكمل والأجمل والمقدس والمنور والمعتر والمعبر والنوراني أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد على لسان حبيبه ونبيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ایک بزرگ کامل پیر طریقت و شریعت مرشد حقیقت و معرفت میاں برکت علی صاحب اور واقف نور حقیقت حضرت نور سلطان رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک بھی ہے، اور عرص مبارک کی وجہ سے میلاد پاک کی محفل کا انعقاد بھی ہو رہا ہے۔
اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ تمام کمالات و تجلیات کا محور اور مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستود ایسی بات ہے۔ تمام کمالات و تجلیات و انوارات و اسرارات اور فضائل اور شمائل اور خصائل اور اوصاف حقیقیہ اور حقیہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش کف پا پہ قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی صاحب مقام نہیں، ولی ہو یا غوث ہو یا قطب ہو یا اوتاد ہو یا ابدال ہو یا ائمہ ہو، یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین ہوں، کہنے کی اجازت دیجیے یہاں تک کہ مصور حقیقی ہی کیوں نہ ہو، حسن جمال مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا۔ اور اول سے آخر تک اور ظاہر سے باطن تک ایک مسکراتا ہوا حسینوں کا حسین ہے، ماہ جبینوں کا ماہ جبین ہے، جو سب کو اپنے حسن کی خیرات بانٹ رہا۔ کمال تو یہ ہے کہ خلاق عالم نے، رب قدوس و سبوح نے، مصور حقیقی نے، احسن الخالقین نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اور محمد عربی کا سب کو جلوہ دکھا رکھا ہے۔ خود تو پردہ میں ہے، پوشیدہ ہے، مستتر ہے، مخفی ہے، نہ آج تک کسی نے اس کو من حیث ہوا دیکھا، نہ وہ کسی کی سمجھ میں آیا۔ خود فرما رہا ہے لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، اور فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ بھائی ہم تو بندے ہیں اور ہم تو وجود رکھنے والے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہم ایسی آنکھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کی آنکھیں چشم فسوں گر ہوں، جس کی آنکھیں بے مثل و بے مثال ہوں، جس کی آنکھیں سرمگی ہوں، جس کی آنکھیں آہو ہوں، اور ایسی آنکھیں ہوں جس میں تمام کائنات ڈوب رہی ہو، محو مست و بے خود ہو رہی ہو، تو وہ تو بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں، دیکھیں تو کہاں دیکھیں۔ اگر رب ارنی کی صدا سناتے ہیں تو لن ترانی کا جواب پاتے ہیں۔ ہم کس کو دیکھیں؟ دیکھیں گے ہم اس کو جو نظر آنے والا ہے، جو بے صورت ہے اس کو دیکھے گا کون، جو لامکاں ہے اس کو ڈھونڈے گا کون۔ اس نے اس کے دیدار کی تمنا رکھنے والوں کو اپنے محبوب کا در دکھا رکھا ہے۔ اگر تم نے مجھے دیکھنا ہے تو جمال حسن مصطفیٰ کی تابانیوں میں اپنے آپ کو گم کر دیجئے۔ کبھی سدرۃ المنتہا کے مقام پر بیٹھ کر میرے محبوب کے حسن کی جھلک کو دیکھنے کی تمنا کرو گے تو جبریل بن جاؤ گے۔ اگر میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو چھو لو گے تو میکائیل و اسرافیل و عزرائیل بن جاؤ گے۔ اگر تم میرے محبوب کی محبت کا عالم ارواح میں دم بھرو گے اور میرے سامنے لتؤمنن بہ ولتنصرن کی میری صدا کے جواب میں اقرار کرو گے میرے محبوب کے حسن زیبا کا، تو کوئی خلیل اللہ بن جاؤ گے، کوئی کلیم اللہ بن جاؤ گے۔ کسی کو میں روح اللہ کا لقب عطا کروں گا، کوئی نجیج اللہ ہوگا، کوئی صفی اللہ ہوگا۔ اور اے میرے پیارو جان لو کہ جو سب سے زیادہ میرے محبوب کی حقیقت کو جانتا ہے اور اپنے محبوب کے حسن پہ اپنی بے صورتی کو گم کر دیتا ہے، اسی کو تم اللہ کہتے ہو۔ میں نے اپنے آپ کو چھپایا، لاکھ پردوں میں رکھا، لیکن اگر ظاہر کیا ہے میری ذات کو تو وہ محمد عربی کی محبت ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ خود ارشاد فرماتا ہے میں خزانہ تھا مخفی، میں خزانہ تھا پوشیدہ، میں خزانہ تھا مستتر، میں تو چھپا ہوا تھا۔ فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔
تو محبت نے مجھے ظاہر کیا، فخلقت الخلقات، تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ ارے کس کی محبت میں مجھے ظاہر کیا اور کس نے مجھے ظاہر کیا؟ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں، خدا فرما رہا ہے کہ میں خزانہ پوشیدہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر مخفین کی قید نہ بھی لگاتا تو پتہ جن کو چل گیا ان کو پتہ چل جاتا کہ خزانہ کسی میں چھپا ہوا ہوتا۔ کوئی چیز مخزون نہیں، کوئی چیز مکنون نہیں، جو چھپی ہوئی ہوگی شاید وہ کسی میں چھپی ہوئی ہوگی۔ تو خدا فرما رہا ہے میں خزانہ تھا اور خزانہ بھی پوشیدہ تھا، وہ کس میں چھپا ہوا تھا؟ اور الآن کما کانا، جیسے تھا ویسے ہے، تو جس میں پہلے چھپا ہوا تھا اب بھی اس میں چھپا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں خود حدیث قدسی ہے، الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ انسان سے مراد انسان کامل حضرت انسان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی میں پہلے بھی صورت محمدیہ میں چھپا ہوا تھا اور آج بھی صورت محمدیہ میں چھپا ہوا ہوں۔ جس نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبیں ہے، وہ صدیق اکبر بن گیا۔ جس نے دیکھ کر پہچان لیا وہ فاروق اعظم ہوا چاہتا ہے، وہ عثمان ذو النورین ہے، وہی حیدر کرار ہے۔ جس نے جمال مصطفیٰ پر خدا کی عبادت کو بھی قربان کر دیا اور میرے آقا نے اس کے جمال پر، حضرت علی کے دیدار پر اپنی عبادت کو، جب انہوں نے خدا کی عبادت کو محبوب کی زیارت پر قربان کیا تو میرے مصطفیٰ نے آپ کی زیارت پر، حضرت علی کے دیدار پر خدا کی عبادت کو قربان کر دیا۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ یعنی یہ لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے کو دیکھنا۔ اب مرکز ہے تمام تجلیات کا، محور ہے تمام فیوضات کا، اور اللہ کے دیدار کا منبع اور مخزن تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال و کمال ہے، دیدار پر انوار ہے، زیارت پر بشارت ہے۔ تو جس نے بھی مرتبہ پایا اس نے حقیقت انسانیت کو پہچان کر خدا تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضور نے اعلان فرما دیا تھا من رآنی فقد رأى الحق کا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ تو اب جنہوں نے حضور کو دیکھ کر پہچان لیا کہ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبیں ہے تو اس کا دیکھنا بھی عبادت ٹھہرا۔ النظر الی وجہ علی عبادت۔ تو جنہوں نے حقیقت محمدیہ کو پہچانا اور حضور کے جلووں میں بے صورت کا مشاہدہ کر لیا، وہ بزرگان دین ہوں، شکرائے مکملین ہوں، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جن کو دیکھنے سے جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے جیسے جمال مصطفیٰ میں جمال کبریا نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے، میرے بندوں کے ساتھ تعلق کرو۔ وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت حسین ہے۔ تو یہ لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم نے نہ دیکھا، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا محبوب حقیقی اور مطلوب تحقیقی کو۔ تو یہ لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم
ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ جدھر کو ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم براہ راست اس کو نہیں دیکھ پاتے، جو جنہوں نے دیکھ کر پہچان لیا ان کو دیکھ لینا بھی اسی کو دیکھ لینا ہے۔ جیسے ذرا خیال فرمائیے، میں مثال کے طور پر شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ حجر اسود ایک پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو کہنے کی اجازت دیجیے، اور تو کچھ ہاتھ نہ آیا، یہ پتھر ہاتھ میں لگا تو اسی کو ساتھ لیتے آئے۔ وہ پتھر جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے چلا آیا، اس کا احترام، یہ عین اطاعت ذات ٹھہری، یہ عبادت کا جزو لا ينفک ٹھہرا۔ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں ہو سکتا جب تک حجر اسود کی تکبیر نہ کی جائے، جب تک حجر اسود کو چوما نہ جائے۔ حکم یہ ہے کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف ہی نہیں کر سکتے۔ ارے پہلے پتھر کو چوما، پھر خدا کے گھر کا طواف شروع ہوا۔ ارے خدا کے گھر کا جب طواف کیا جا سکتا ہے تو دل بھر کا کیوں طواف نہیں کیا جا سکتا؟ اشارہ کیے دیتا ہوں، اگر خدا کے گھر کی طرف سجدہ کیا جا سکتا ہے تو خدا کے دل بھر کی طرف کیوں سجدہ نہیں کیا جا سکتا؟ نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ منع کرتے ہیں لوگ، لیکن ایک سجدہ بھی درے یار پہ کرنے نہ دیا، ایک سجدہ بھی درے یار پہ کرنے نہ دیا، سر سے یہ بوجھ بھی دنیا نے اترنے نہ دیا، ایک سجدہ بھی درے یار پہ کرنے نہ دیا، سر سے یہ بوجھ بھی ملا نے اترنے نہ دیا۔ سر بڑے سجدہ کرے گا، محبوب کے در پہ سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے سجدہ کر کے در محبوب پہ قربا ہونا، سجدہ کر کے در محبوب پہ قربا ہونا، جو لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہوں۔ اپنا اپنا اسلام ہے، اپنا اپنا ایمان ہے۔ ارے پتھر کو تو چوما جائے، گھر کا تو طواف کیا جائے، گھر کی طرف سجدہ ریزی کی جائے، جہاں کہیں تم ہو گھر کی طرف، بیت حرام کی طرف اپنے منہ کو کرو۔ اگر یار بیت اللہ کی طرف منہ کر کے خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے تو محبوب اگر سامنے ہو تو محبوب کی طرف منہ کر کے، بھئی ہم تو خدا کو ہی سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کو تو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی کسی اور کو سجدہ کرے تو اس پہ فتویٰ جاری کیا جا سکتا ہے۔ میرے حضور پیر و مرشد والد گرامی حضرت سید غلام محمد قادری پیر جلوانی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ذرا سنیے۔ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کی خصوصی طور پہ نظر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، حسن بوتا میں دیکھتا ہوں نور ذات کو، یعنی جو وجود محبوب ہے، حسن بوتا میں دیکھتا ہوں نور ذات کو، گویا کے حق پر، گویا کے بت پرست بھی ہوں، باخدا بھی ہوں، گویا کے بت پرست بھی ہوں، باخدا بھی ہوں، حسن بوتا میں دیکھتا ہوں نور ذات کو، گویا کے بت پرست بھی ہوں، باخدا بھی ہوں۔ صورت کو دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں ہم، پر ایک کس کو دیکھ کر؟ صورت۔ وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں،
الصلاۃ معراج المومنین، حضور فرما رہے ہیں کہ نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ ارے معراج میں تو دیدار ہے، معراج میں تو ملاقات ہے۔ فَبَسَطَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے ہاتھوں کو میری پشت میں رکھا۔ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدَيَّ، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے ہاتھوں کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں پایا۔ ارے خدا تعالیٰ تو من حیث ہوا ہاتھ سے پاک ہے، انگلیوں سے پاک ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو میری پشت میں رکھا۔ فوجدت برد اناملہ، خدا کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں پایا۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز میرے سامنے آ گئی اور ہر شے کو میں نے پہچان لی۔ معلوم ہوا کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی، جب تک معانقہ نہیں ہوتا، ارے پشت میں ہاتھ کو رکھنا اور انگلیوں کی ٹھنڈک کو سینے میں پانا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ واضح فرما رہے ہیں کہ وہ خدا بھی جب ملتا ہے تو معانقہ کرتا ہے، پشت پہ ہاتھ رکھتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو مصطفیٰ سینے میں پاتا ہے۔ دیکھو نا سمجھایا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے خدا من حیث ہوا ہاتھ سے تو پاک ہے، لیکن قرآن فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب مصطفیٰ کے ہاتھ کو خدا اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، تو ایسے ہی محبوب کے ہاتھ کو جب ہاتھ قرار دے رہا ہے تو محبوب کے پاؤں کو اگر میں خدا کا پاؤں قرار دوں تو اس میں کوئی قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُ فَقُلْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرًا يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانًا يَنطِقُ بِهِ وَيَدًا يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلًا يَمْشِي بِهَا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے، میں خدا اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں اپنے بندے کے میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ وَرِجْلًا يَمْشِي بِهَا، اور میں اپنے بندے کے پاؤں ہو جاتا ہوں اور میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ جب یہ پاؤں خدا فرما رہا ہے کہ میرے پاؤں ہیں تو خدا کے پاؤں کے سجدہ کیسے جائز نہیں؟ بلکہ قرآن فرما رہا ہے یوم یکشف عن ساق، قیامت کا وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور اہل محشر کو حکم ہوگا کہ آؤ مجھے سجدہ کرو۔ یکشف عن ساق، پنڈلی سے، یہ وہ پلی آنے آئے، اللہ پلی کھولے گا تے فرما دے گا ساری قیامت دیا لوگ قانون، اور سارے مولویوں تے سارے فقیروں، سارے نمازیوں تے سارے روزے داروں، اور سارے حاجیوں تے سارے زکاتیوں اگے بے صورت نو سجدہ کرتے رہے ہو، آؤ اج قیامت دا دن نے کوئی ہن بھی میرے پیر سے سجدہ کرو۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، پھر ہوگا کیا؟ ارے جو جہاں آتی ہیں سجدہ کرنے کے محبوب کے پاؤں پر، وہ قیامت کے دن بھی سجدہ کرنے کی ہمت رکھیں گے۔ جو یہاں انکار کرتے ہیں وہ وہاں بھی انکار کر دیں گے، اور جس حال میں بھی اس کا انکار کیا جائے وہ ہربا نصیبی کے بغیر اور نامرادی کے بغیر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پتھر کو چوما جا سکتا ہے جو صرف آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اگر اس پتھر کو چوما جا سکتا ہے تو جس ہاتھ کی وجہ سے اسے یہ عظمت ملی اس ہاتھ کو کیوں نہیں چوما جا سکتا؟ اگر آگے چلیے،
اگر پنڈلی کو سجدہ ہی مقصود ہے تو قرآن فرما رہا ہے من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہاں اندھے سے وہ مراد نہیں جس کو ہم نابینا کہتے ہیں، یہاں نابینا اندھے سے مراد وہ ہے جو یہاں نہیں دیکھ سکتا محبوب کو، وہ وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ صاحب ریس البیان حضرت علامہ روز بہان البکری شیرازی اسی آیہ کریمہ کے ماتحت من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، مولا کائنات باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کی تفسیر فرماتے ہیں اے من لم یراہ فی الدنیا لا یراہ فی الآخرہ، جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو یہاں محبوب کو پہچان نہیں سکتا وہ روز محشر بھی اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور سید الاولیاء غوث الورا قطب ربانی پیر سمدانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں امروز ندیدی تو اگر روح سنمرا فردا بقیامت روخے جانا چشناتی، اگر آج تو اپنے محبوب حقیقی کو نہ پہچان سکا تو پہچانا اس کو جاتا ہے جو پہلے پہچانا جا چکا ہو اور جس کو پہلے دیکھا جا چکا ہو۔ اگر آج تو نے یہاں نہ پہچانا تو قیامت کے دن بھی محبوب کو نہیں پہچان سکے۔ جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات، جس کو درشن ات نہیں اس کو اتنا ات۔ تو سائیں اگر حجر اسود نو چمنا اے حج دا جزو لاجل حق ہے اور مقام ابراہیم دے اتے سجدہ کرنا اے حج دا جزو لاجل حق کے فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن فرما رہا ہے کہ مقام ابراہیم نو جا نماز بنا لو، مقام ابراہیم دے اتے سجدہ کرو۔ یہ مقام ابراہیم دے اتے سجدے دا حکم ہے تو مقام مصطفیٰ کا مقام ابراہیم کو لوالا۔ اسائی جبعتک ربک مقام محمودا، قرآن فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب تیرا مقام محمود ہے، میرا نام محمود ہے، تیرا مقام محمود ہے، میرا نام عظیم ہے، تیرا خلق عظیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو حضرات محترم اگر مقام ابراہیم پہ سجدہ حج کا رکن ہے، اگر مقام ابراہیم پہ سجدہ نہ کیا جائے تو حج ہی نہیں ہوتا، تو مقام محمود تو مقام ابراہیم سے اعلیٰ ہے، بادا ہے، بادا ہے، اکرم ہے، اکمل ہے، اجمل ہے۔ تو اگر مفضول مقام پر سجدہ ضروری ہے تو جو اس سے فاضل مقام ہے اس پہ سجدہ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، اپنی اپنی نماز ہے، وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، میرا جو ہو رہی ہے ہماری نماز میں۔ وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، میرا جو ہو رہی ہے ہماری نماز میں۔ الصلاۃ میراج المومنین۔ اور بیدم صاحب کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، بیدم واسی آپ فرماتے ہیں بیدم نماز عشق یہی ہے خدا کا وقت، بیدم نماز عشق یہی ہے خدا کا وقت، ہر دم تصور رخ جاننا چاہیے۔ بیدم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جاننا چاہیے۔ محبوب کا ہر وقت تصور ہو، اسی کا خیال ہو، اسی کے جمال کی تمنا ہو، محبوب کے، کیونکہ محبت کی یہ قسمہ سازی ہے کہ کبھی محبوب کے خد و خال کا تصور، محبوب کے کوچہ بازار کا تصور، محبوب کے در و دیوار کا تصور، محبوب کے عشوہ و غمزہ کا تصور، محبوب کی چشم فسوگر کا تصور، محبوب کے تبسم و مسکراہٹ کا تصور۔ ارے محب کی یہی صفت ہے کہ محبوب کی سینے کا تصور، علم نشرح لک صدرک، محبوب کی پشت کا تصور، الذی انقض ظہرک، محبوب کی زلف کا تصور،
واللیل اذا سجا، محبوب کے چہرے کا تصور والشمس وضحاہا، محبوب کی زندگی کا تصور والا امروں کا، محبوب کے زمانے کا تصور والعصر، محبوب کے ہاتھ کا تصور ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب کے مقام کا تصور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب کے خلق کا تصور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب کے راز کا تصور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، محبوب کے انداز کا تصور یا ایھا المزمل، محبوب کے کملی کا تصور یا ایھا المدثر، محبوب کی کتاب کا تصور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، محبوب کے صدیق کا تصور والذین معہ، محبوب کے فاروق کا تصور اشداء علی الکفار، محبوب کے عثمان کا تصور رحماء بینہم، محبوب کے علی کا تصور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بلکہ محبوب کے ہر پیارے کا تصور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب کی آل کا تصور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، محبوب کے محبت کرنے والوں کا تصور قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب کے غلاموں کا تصور الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، قرآن فرما رہا ہے اگر خدا تعالیٰ اپنے محبوب کو تصور میں لاتا ہے تو مصطفیٰ اپنے غلاموں کا تصور فرماتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، خدا فرما رہا ہے اے محبوب میں تیرے رخ زیبا کو دیکھتا ہوں اور تو ہے کہ تو اپنے غلاموں کے سجدوں میں۔ ارے اگر محبوب ذکر کرتا ہے یا تصور کرتا ہے یا یاد کرتا ہے اپنے غلاموں کی تو غلام وہ ہے جو اپنے آقا کو سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے اسی کا خیال ہو، اسی کا جمال کی تمنا ہو، اسی کا ذکر ہو، عاشق کا فکر ہو، اس کا نام ہو، غلام کا کام ہو، محبوب کی دید ہو، عاشق کی عید ہو، اور جو محبوب کے دیدار میں ہر وقت مگن رہتے ہیں ہم انہی کو پیران عظام کہتے ہیں، ہم انہی کو بزرگان دین کہتے ہیں، ہم انہی کو اپنا آقا اور مولا سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ تو حکم یہ ہے حجر اسود کو چومو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حجر اسود کو پکڑ کر فرمایا انی اعلم انت حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے محبوب نے بھی تجھے چوما ہے، جب مصطفیٰ نے تجھے چوما لہذا میری کیا مجال ہے میں تجھے نہ چوموں۔ جس کا مصطفیٰ احترام فرمائے میں کیوں نہ اس کا احترام کروں، اور جس سے مصطفیٰ محبت فرمائے خدا اس امت کے ساتھ کیوں نہ محبت فرمائے، ان مصطفیٰ کے غلاموں سے کیوں نہ پیار فرمائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، انی اردت علی اہل الارض عذابا فاذا رأیت عمار بیوتی والمتحابون فی فصرفت عذابی، میں اہل دنیا پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں ان کے کرتوتوں اور بدعمالیوں کو دیکھ کر، لیکن جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے میرے گھروں کو، کیونکہ ایمان والے کا دل اللہ کا گھر ہے، جنہوں نے میرے گھروں کو آباد کر رکھا ہے، وَالْمُتَحَابُونَ فِيَّ، اور میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یعنی یہ درویش ہیں، یہ سلسلہ بیعت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو ان کے دم قدم کی یہ بہار ہے
فصرفت عذابی، تو میں اپنا سری عذاب پھیر لیتا ہوں، ان کے دلوں کو اپنے ازواق و اشواق کے پھولوں سے ایسا مہکا دیتا ہوں کہ وہ دنیا دار المحن والغلا اس مصائب و آلات کے گھر میں بھی مسکراتے ہوئے اور بے خوف اور بے غم نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے دلوں کو، میرے گھروں کو میری یاد سے، محبوب کے تصور سے جگمگا رکھا ہے، آباد کر رکھا ہے۔ اور حضرات محترم، جو پردہ گھر ہو اور جو گھر آباد ہو، کسی اجنبی کی مجال نہیں کہ اس میں جھانک بھی سکے، کسی کی ضرورت نہیں۔ جو گھر آباد ہو اس میں کوئی جھانک سکے، تو جو دل، جو گھر اللہ کی یاد سے، مصطفیٰ کے تصور سے آباد ہو، شیطان کی مجال تک نہیں کہ اس دل میں کوئی وسوسہ ڈال سکے یا توہمات و وساوس کا شکار کر سکے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جہاں کہیں شیطان کی تفسیر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں هو الوہم، یہ جو دل میں وہم پیدا ہوتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہم شیطان ہے۔ اور محبوب کے تصور میں جب یقین حاصل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، لہذا درویش کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر ایک شخص کے ساتھ شیطان ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا نعم، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، ولیکن اسلم علی یدی، لیکن میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ اب یار جو حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اس کے ساتھ عداوت کیسی، اس کے ساتھ بغض کیسا؟ حضور فرما رہے ہیں ولیکن اسلم علی یدی، ارے شیطان کون ہے؟ مجھ کو آتی ہے حقیقت اس حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ جو محبوب کے تصور سے بیزار رہتا ہے یا محبوب کے تصور کی دنیا اسے حاصل نہیں ہوتی، وہ خود سراپا شیطان کا محور اور مرکز بن جاتا ہے۔ اور جو محبوب کے خیالوں میں مگن رہتا ہے، اس کو نہ وہم پکڑ سکتا ہے، نہ اس کو خوف ہے، نہ اس کو غم ہے، نہ باپ بیٹا، نہ دوست دشمن، نہ عاشق اور نہ صنم کسی کے۔ عجب ڈراتی ہوئی فراغت میں کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے، گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ وہ محبوب کی خاطر سب سے پیار کرتا ہے، اس کا خلق محمدی ہوا کرتا ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں شنیدم کے مردان راہ خدا، ذرا اشارے کو سماعت فرمائیے، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ۔ بابا سعدی فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے بندے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کرتے۔ تو راکہ میسر شبدی مقام کہ بادوستان خلافت تو جنگ، بزرگوں کا تجھے کیسے مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ تو اپنوں سے جنگ لڑتا رکھتا ہے اور اپنوں پہ بہتان تراشیاں کرتا ہے؟ جو اپنے کو نہیں اپنا سکتا وہ پرائے کو کیسا اپنا بنا سکتا ہے؟ تو اللہ کے بندے ذات کی خاطر سب سے پیار کرتے ہیں۔ ہر کے مارا یار نبوت ایزد را یار بات۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو ہمارا دوست نہیں بنتا اللہ اس کا دوست بن جائے۔ ہر کے مارا رنج دادا راحت بشیار بات، جو ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے اللہ کرے کہ اس کو راحتیں حاصل ہوں۔ ہر کے ادھر راہ من خارف کند از دشمنی، ہر گلے کس باغ عمرش مشکوفت بے خار بات، جو ہماری زندگی کی راہوں میں کانٹے بچھاتا ہے اللہ کرے کہ اس شخص کی زندگی کی راہوں میں پھول بکھیرے جائیں۔ ارے حضرات محترم، وہ تو سب کی خیر مناتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، اس ایک کی خاطر پیار کرتے ہیں اور محبوب کے جلووں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ جو محبوب کی محبت میں سرشار ہو
وہ کسی کی نفرت کر کے اپنے دل کو کیوں بیزار کرے؟ کہہ گیا ہوں چلو میں کیا کیا کروں۔ تو یہ اللہ والے ہیں جو دشمنوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ دشمن اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، کانٹے چبھتے رہتے ہیں، لیکن پھول مسکراتا رہتا ہے۔ کانٹوں کی چبھن پھول کے تبسم میں، پھول کی مسکراہٹ میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتی۔ کانٹوں کا کام ہے چبھتے رہیں، پھول کا کام ہے مسکراتا رہے، لیکن یاد رہے حضرات محترم، کانٹا بھی بے فائدہ نہیں۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پھول نہیں نکال سکتا، کانٹے کو کانٹے کی نوک ہی نکال سکتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں کانٹے نے پھول کا کام کیا، تو کانٹا بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ تجھے اس نے پھول بنایا، مجھے کانٹا بنایا۔ تو گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ ان آبلوں سے پاؤ کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر، محبوب کی خاطر جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ ان آبولوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ بھائی حضرات محترم، تلواریں چل رہی ہوں، چھریاں چل رہی ہوں، انگلیاں کٹ رہی ہوں، خون بہ رہا ہو، لیکن سامنے حسن یوسف ہو تو آہو خواہ نہیں کی جاتی، سامنے حسن یوسف ہو تو درد کا احساس نہیں رہتا، بلکہ زباں پہ حسن یوسفی کا ترانہ ہوتا ہے۔ اور جن کے سامنے حسن مصطفیٰ ہو، جن کے سامنے محبوب کبریا ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے جلوہ شیخ ہو جو کہ نور مصطفیٰ کا پرتبہ ہے، جن کے سامنے اپنے پیر کامل کا تصور ہو، دنیا کی تکلیفیں اسے مزمحل نہیں کر سکتی، مضطرب نہیں کر سکتی۔ وہ تو اپنے محبوب کی یاد میں بگڑ رہتا ہے، اور محبوب کا جلوہ اور محبوب کا دیدار وہ منزل ہے کہ جس کو وہ منزل مل جاتی ہے، اس کے اطمینان کا کیا عالم ہوگا۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، جب آپ مل گئے ہیں تو سمجھو خدا ملا۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، جب آپ مل گئے ہیں تو سمجھو خدا ملا۔ تو حضرات محترم، جو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں وہی زندگی کا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے پیارے کے دامن سے وابستہ ہیں۔ خطاکاروں کو حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے پیارے کے دامن سے لپٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ خطاکاروں کو حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں بے امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پوچھا خدایا تیری رحمت کون ہے؟ تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سراپا میرا محبوب میری رحمت ہے۔ تو فرما رہا ہے اللہ کی رحمت سے تمہیں بے امید نہیں ہونا چاہیے، یعنی میرے پیارے سے تمہیں بے امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور پیارا وہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے محبوب میں وہ خدا ہوں جو تجھے چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے محبوب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، اور تیری رحمت کیسی ہے کہ تو اپنے غلاموں کے اعمال کو دیکھتا ہے، غلاموں کے سجدوں کو دیکھتا ہے۔ خدا گواہی دے رہا ہے کہ محمد عربی محبوب حقیقی ہمارے حال کو اس وقت بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جو ان کی بات کرتا ہے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، جو محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، جو محبت کے ساتھ میرا نام لیتا ہے،
میں اس کے درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ ہے سو کانا جہاں کہیں بھی ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ جب آپ گنبد خضرا میں چلے جائیں گے تو پھر؟ تو حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو بھی کھا ڈالے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے اور وہ رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی حیات ہے۔ ارے جو زندہ ہے خدا بھی زندہ ہے۔ یہ تو علامہ اقبال نے کہا جانے کی بخشت دیگر نکیرت آدم بمیرت از بے یقینی۔ سخی جب کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا۔ اگر اس نے ہمیں جان دی ہے تو یہ خدا کی شان کی منافی ہے کہ جان دے کر پھر واپس لے۔ اگر جان کا لینا موت ہے تو فرمایا وہ واپس جان نہیں لیتا۔ آدم بمیرت از بے یقینی، جب آدمی بے یقینی کا شکار ہوتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے۔ زندہ ہے اور بے یقین ہے تو مردہ ہے۔ اگر اس کو یقین ہے اور اس کو مشاہدہ محبوب ہے تو پھر وہ مرتا نہیں۔ نہ فقیر تناندہ باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ نہ فقیر، اسی کو فقیر کہتے ہیں، اسی کو شیخ کامل کہتے ہیں، اسی کو پیر مکمل کہتے ہیں جو قبر میں بھی زندہ ہو اور اس کی زندگی کائنات کی زندگی ہے۔ رومی صاحب نے فرمایا عالم ازمات ہست شد نئے مازو پاتا ازمات مست شد نئے مازو۔ فرماتے ہیں شراب ہم سے مستی حاصل کرتی ہے، ہم شراب سے مستی حاصل نہیں کرتے۔ جہان ہم سے قائم ہے، ہم جہان کے محتاج نہیں۔ ہم تو پہلے بھی تھے جب الست بربکم کہا گیا، ہم تو پہلے بھی تھے جب ہم نے بلا کہا، ہم اس وقت بھی سنتے تھے جب یہ کان نہ تھے، ہم اس وقت بھی دیکھتے تھے جب یہ آنکھیں نہ تھیں، ہم تو اس وقت بھی بول رہے تھے جب ہماری زبان نہ تھی، ہم اس وقت بھی سمجھ رہے تھے جب ہماری عقل یا دماغ نہ تھا۔ اب ہماری روح وجود عنصری میں مقید ہے۔ ارے کیا ہوا عالم برزخ میں؟ اگر روح اور وجود عنصری کا تعلق ٹوٹ گیا تو ہم تو وجود کے محتاج نہیں، ہم پھر بھی سنتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا انما المؤمنون یقرؤون القرآن فی قبورہم ویصلون۔ ایمان والے اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کیا حضرت خواجہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی داتا حجویری کی پینٹی میں بیٹھ کر جب عبادت کر رہے ہیں تو پہلے خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ کیا وہ ذکر فکر نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ کیا وہ سیم الدہر نہ تھے؟ ارے تھے۔ کیا وہ قائم نہ تھے؟ قائم اللیل نہ تھے؟ تھے۔ کیا وہ پہلے عالم اور فاضل نہ تھے؟ صاحب مقام نہ تھے؟ ارے صاحب مقام تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، سیم الدہر بھی تھے، قائم اللیل بھی تھے، کمالات کے منبع اور مخزن بھی تھے۔ لیکن جب ایک صاحب مقام کے مزار کی پینٹی بیٹھے تو وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مزار پرانوار کے پاس بیٹھ کر جب عبادت کی تو وہ مقام ملا جو پہلے مقام نہ ملا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کے مزاروں پہ آنا یہ رائے گاہ نہیں ہے، یہ فضول نہیں ہے، بلکہ ان کے مزاروں میں بیٹھ کر ان کے مزاروں کے سائے میں وہ مقام ملتا ہے جو مسجدوں کے سائے میں مقام نہیں ملتا۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں، وہاں تو تلواروں کے سائے میں کربلا خاک ہے، اور خاک کی بکت کیا ہے؟ پاؤں شبیر کے چومے تو مقدر چمکا۔ جہاں پاک باز لوگوں کے پاؤں کا نقشہ بھی ہے وہاں بھی حکم ہے کہ اس جگہ کو جا نماز بنا لو۔
فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا تو حجر اسود کو چومنا یہ حج کے ارکان کا ایک رکن ہے. تو حکم ہے جو شخص براہ راست حجر اسود کو نہیں چوم سکتا وہ اس کو چوم لے جو وہاں پہنچ کر حجر اسود کو چوم چکا. یہ حکم ہے کہ وہاں بھیڑ ہے، تم وہاں حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو جس نے حجر اسود کو چوما ہے، لہذا تم اس کو چوم لو. اور اگر تم اس شخص کو بھی نہیں پا سکتے جس نے حجر اسود کو چوما تو اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوما، تو پھر بھی وہ تمہاری تقبیل کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے گا. یار اپنا ہاتھ چومنے سے اگر حجر اسود کو بوسہ دیا جا سکتا ہے تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جس نے پہچانا ہے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ ہوا وہ سرنگوم. جس نے اپنے آپ کو چوم لیا اس نے گویا حجر اسود کو چوم لیا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. حضور سیدی و سندی شیر پاک جہاں فرماتے ہیں سینہ سر نرالا بن کے راہبر آیا، وہی ذات الہی سر راز حقیقی جو چھپا ہوا ہے اور آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. فرماتے ہیں سینہ سر نرالا بن کے راہبر آیا، کتب یار دی صورت بن کے راہ دکھایا. وہی محبوب حقیقی، وہی مطلوب تحقیقی، وہی مصور کامل، وہی احسن الخالقین، وہی راز حقیقی. سین سر نرالا بن کے راہ باروادا، کتب یار دی صورت بن کے راہ دکھایا. من عرف داتی سانو راز جتایا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. من عرف داتی سانو راز جتایا. یہ میں وہ سے آتی تم ڈھولے پر. جیسے لے میں پہچاتا اپنے آپ نو. من عرف داتی من عرف داتی سانو راز جتا جا. یہ میں وہ سے آتی تم ڈھولے نو پایا. یہ میں وہ سے آتی، میں اپنے آپ کو سیانا. ذرا اسی تھوڑی وضاحت کر کے میں ختم کرتا کیونکہ احباب ساری رات تھکے ہوئے اکھے ہوئے تھستے ہوئے. ہر ایک شخص مصروف ہے، جڑا مصروف نہیں بے وقوف. ہر ایک مصروف. من عرف داتی سانو راز جتا جا. یہ میں وہ سے آتی تم ڈھولے نو پایا. ہوں میں سیاسی آپ سیاحنا کی نہیں. ذرا خیال کرو خدا کا پانا یہ ہے یہ میں وہ سے آتی تم ڈھولے نو پایا. میں اس کی بھی اپنے آپ کو سیاحنا. آپ وضاحت کر دینا فرما دیں. میں گئی تا میں آرام پایا. میں گئی تا میں آرام پایا. ہائی میں بھی کل خطا ویلی. میں گئی کہ میں آرام پایا. ہائی میں بھی کل خطا ویلی. اور دوسرے مقام سے فرما دیں میں گم ہوئی مجنو یار سمبی. لیلا جگ سارا نظر ملی. میں گئی تا میں آرام پایا. ہائی میں بھی کل خطا ملی. میں گئی میں نیم یہ لایا واضح کر دے. من نیم میں نہیں. میں گئی
میں ہاں ہی نہیں، نہ میرا اسم ہے، نہ میرا فعل ہے، نہ میری صفت ہے، نہ میرا ارادہ ہے، نہ میری حیات ہے، نہ میرا سننا ہے، نہ میرا بولنا ہے، نہ میرا دیکھنا ہے، نہ میرا جاننا ہے، میرا کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ میری ذات ہی نہیں، من نہیں، میں نہیں کہ میں نہیں ہے تکیاں میں گئی تا میں آرام پایا آہی میں دی کل خطا ویلی اپنی ہستی گم ہو جی مجنو یار سندی لیلا جگ سارا نظریاں ویلی پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے لا الہ ہے یہ نفی ہے الا اللہ اس بات ہے نہیں کوئی الہ نہیں کوئی موجود نہیں کوئی معبود نہیں کوئی مقصود جب معبود ہی کوئی نہیں مقصود ہی کوئی نہیں موجود ہی کوئی نہیں تے لا الہ آکھاں والا کیویں موجود ہوئے تو جب نفی ہے الہ دی اس دی بھی نفی جب میں نہیں ہاں الا اللہ اوہا ذات ہے اوہو یار کلوکڑی رات والا آج بیس بٹا کے وقت آیا میں بھی نفی کر کے میں نہیں ہاں اے یقین ہو جاوے اے حال تاری ہو جاوے حضرت شیخ اکبر فرما دیں امہات الکبائر عند اہل التحقیق اثبات الوجود اہل تحقیق و بزرگان دین کے نزدیک اپنے وجود نو ثابت کرنا ہے بڑا گناہ کہ میں بھی ہاں نفی ہے پہلے کہ میں نہیں ہاں بابا فرید فرما دے پہنے من یم واللہ یارا من یم اے میرے محبوبہ میں نہیں ہاں میرے یارا میں نہیں ہاں من یم واللہ یارا من یم سر سرم جانے جانم تن نیم میرا تنی نہیں میں جان بھی جانا میں راز دا رازا قرآن کا فرما دیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا نبی ایمان علیہ جانا کل بھی نیڑے عقلی یا ساکت آمد یا وہ دل یا کہ در دل اوست یا خود اوست دل عقل ایک رہ جان دیئے کیا سونا دل نے بیچے کہ دل بھی ہوئے ایک تصور کر تصور دا پہلا سبق ہے کن بدی گونا تصور دم بدم من نیم یا رستو از سرتا قدم ہر وقت تصور کر کہ میں نہیں ہوں صرف جا کے پیرا تک میرا یار من نیم اور میں نہیں ہوں اوہی ہے اوہی ہے جانے جانم سر سرم تن نیم تیجے سے لے یقین ہو جاتا ہے کی خیال یار چونگیرت کمال ہست نزدے یارے پاوینے مثال کی ہو جیسے لے چیز پک جاندی ہے ہر پاند نزدیکیو مثال ہے نہ کچھ آنا نہ کچھ جانا نہ کچھ ٹوٹنا نہ کچھ پانا خضر کیا بتائے کیوں کر بتائے اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے یہ خضر علیہ السلام کو لو خضر علیہ السلام کی دسے یہ مچھی پوچھے کہ جی پانی نو لبنا ہے پانی نو گلنا ہے پانی نو پینا ہے تو انہیں خضر کیا بتاوے جو واصل ہو کے غافل پھر تلاشے وصل میں دوڑے نہیں حد اس کی دوری کی نہ اندازہ ہے ہجرہ کا مچھی پیاس کی وجہ دے نال بج دیئے کہ نس دیئے کہ میں نو پانی مل لے وہ پٹھی جیسے لوندی ہے منہ پانی پہ جاتا ہے مڑ جیسے سدھی ہوندی ہے مڑ آتی ہے پانی کوئی نہیں ملیا اسی اپنے آپ کو سدھا کرنے آئے تائیں پانو یار نہیں ملتا سدھے ہو گئے کہ جیسے لے دیوانے ہو جا دیئے ارے بیچ کر ہوش کو لے داروے بے ہوشی میرس جا نہیں کام ہوشیار کا تجھ سے جو آنکھوں ملا دے وہی مستانہ بن محبوب دی محبت دا جو گرفتار ہو جاندہ ہے تو تھے مست ہو جاندہ ہے بے خود ہو جاندہ ہے بے خودی دی عالم دے بچ وہ بے ہوش ہو جاندہ ہے موسیٰ بے ہوش ہویا تب تک اللہ پیا تو جتن تک ہوش چاہو جتن تک ربی ارنی کردہ رہا تو لنترانی دی جواب دیندہ رہا دیدار اسے لے ہویا جیسے لے اللہ نے آکیا انظر الى الجبل اوہ مینو ویکھنا چاہنا ہے پہاڑ لے ویکھ پہاڑ کیے اور ایک پہاڑ وجود جسدیہ انسریہ اللہ نے فرمایا بے صورت نو کی ویکھیں گا کسے صورت نو پیرے کامل دی صورت نو ویکھ انظر الى الجبل پہاڑ لے ویکھ ان
علیحدہ موسیٰ علیہ السلام آندہ ہے رب سائیہ میں تینوں ویکھا اللہ دا پہاڑ نو یعنی بے صورت نو چکے میں دیکھ سکنا ہے اس وجود جسدیہ انسریہ اس صورت انسانیہ نو دیکھ تو جیسے نے دیکھیا حیران رہ گیا وہ بھی صورت کی میں جلوہ فرمایا وہ لا مکان اس مکان کی میں آ گیا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقہ وہ پہاڑ تا ریزہ ریزہ ہو گیا یعنی وجود انصری تا ختم ہو گیا موسیٰ بے ہوش ہو گیا ارے بے ہوش کی ہویا بے خود ہویا گم ہویا جس نے گم ہویا یار کا دیدار نصیب ہو گیا اس واسطے رومی صاحب فرما دیں محرم ہی ہوش جس بے ہوش نیست اس ہوش تا محرم بے ہوش ہے باب سلطان العارفین نے فرمایا مذہباں دے دروازے اونچے راہ فکر دی موری ہوں پڑھتا تے بلوانیاں کو جو لگیا سو چوری ایتا کا جامل نہ دیتے ہو ایتا کہ اللہ یہ کر تو جھوک گیوں تک کافر یہ کر تو ہاتھ کا چومے تک کافر یہ کر تو پیر کا چومے تک کافر کہ جیسے نے پتھر نو چومنے نے اسے نے کوئی شرم دانی چاہیے کہ یار پتھر نو چومنا این ایمان ہے تے سائیں گھر کی طرف سجدہ کرنا یہ کر این عبادت ہے جس نو گھر والا نظر آ جاوے وہ گھر والے نو سجدہ چا کرے تو سجدہ تو ہے ہی اسے دا کہ جس وقت دیکھ کے سجدہ کرے حضرت علی کو پوچھا کیا حل رہتا ربا کا یا علی کیا تسا نے اپنے رب نوے کیا فرمایا لن نعبد ربا لما ہو میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس نو ویکھا اس دن تک سجدہ نہیں کرتا جس دن تک معبود نو بے نقاب نہ دیکھ لما تو سمجھ آ گئی گل سمجھ لئی پھر رولا کیا تے کالا پیلا ڈھولا کیا تے سمجھ کی میں اندھی ہے سمجھدان بھی ہے کسی کامل دے دامن دے نال کوئی وابستہ ہوئے ملنے والوں سے راہ پیدا کر اس کے ملنے کی اور صورت کیا اللہ نے بھی فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یہ سکون چاہنا ہے بے خوفی چاہنا ہے بے غمی چاہنا ہے بے پرواہی چاہنا ہے بے نیازی چاہنا ہے کہاں سے تو نے ہے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا یہ بے فکر ہونا چاہنا ہے سکون دے اطمینان چاہنا ہے کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت ہوئے منو سکون ہوئے تو عزت ہے محبوب دے پیران دے تلے میری ساج منفعل قابلہ یہ سراغ مجھ کو ہے شہنشہی سے بہتر درے یار کی گدائی تو پیر کامل دے دامن دے نال وابستگی ہی جمال محبوب دیاں تابانیاں دے نال ہمکنار ہون دا ایک بہانہ ہے اور حضور اکرم دے دیدار دے نال ہی خدا دا دیدار ہے اس واسطے حضرت فرماندے نے بابا فرید صاحب قیامت والے دن اگر خدا پر صورت پیر من خواہد نمود خواہم دید میرے پیر قطب الدین کی صورت دے آیا تے دیکھا گا بھائی اللہ نہ روح ازاد جانا اٹھا کٹود فرماندے نہیں تو میں اپنے خدا نو ہی نہیں دیکھا اور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نفید حضرت عثمان ہارونی فرماندے بگردے کعبہ کہے گردن کے روئے یار من کعبہ فرمادر میں کعبے دا طواف ہی کیوں کرا ان دے ارد گرد کیوں پھرا میرے یار دا چہرہ پھرا بگردے کعبہ کہے گردن کے روئے یار من کعبہ کنم طواف میں خانہ بپوسم پالے مستارا فرمادر میں خانہ مرشد دے آستانے دا طواف کرنا اور جڑے اتھو دے میخارن درویشہ دے پیر چمنا اے محبت ہے اے الفت ہے اگلا زمانہ ہوتا پیر بھائی ایک دوے نو ویکھ کے دھاڑا مار کے درد نال گل نال لگ دیا تے ہن پیراں نو ویکھ کے انہاں دے گل لگ گل لگن دا بھی بڑا فرق ہے کیوں صحیح او گل لگ دیا پیار اور محبت دے نال تے ہن میں تا اپنی اکھاں نال ویکھیا تے تجربہ کیتا کہ صحیح پیراں دے نو چمن والے پانی پہلے دیوار تے پیراں دے وچ چمدا ہے لگدا اس لیے چمدا ہے نا ہلو ہلو کر کے چا مرندا ہے اس قادر یہ تے کہ چمن والے جڑے ہن نا پیر چمدے چمدے سے اتارا کر دیندے نے پیران عظام نو اس واسطے انہاں نو ویکھنا چاہیے کہ کیڑے ڈرامہ ڈالے ہیں تے کیڑے رسامہ ڈالے کیڑے مخلص نے تے کیڑے پیارے نے پر ایک گل جی حضرات محترم ہزاراں نو آزما کے پھر کوئی جا کے مخلص ملتا ہے
اور شیطان نے یہ نہیں آکھیا کہ میں آبدانوں زاہدانوں روزے رکھن والےانوں نمازیانوں حاجیاں گمراہ نہیں کر سکتا، یہ تو ان دی 2 رکعتاں دی بھی مار نہیں ہے۔ وہ آتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، خدایا میں سارے نو گمراہ کر سکنا پر جڑے تیرے مخلص بندے نے انہاں نے میں گمراہ کر نہیں سکتا۔ تے مخلص کہڑے نے؟ جن کا عمل ہو بے غرض، ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ مخلص وہ ہوندا ہے کہ جڑا نظر و سین دم متلاشی ہوئے، نہ بیوی بچیاں بھی تمنا رکھدا ہوئے، نہ مچھی گائیاں منگدا ہوئے، وہ تو صرف محبوب دے جمال کا پیاسا ہوئے۔ بے عمل بے غرض اس کا عمل ہوئے، جن کا عمل ہو بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ لیکن یہ بھی کامل کی نظر ہوئے تو پھر ہی یہ مقام نصیب ہو سکتا ہے۔ غلام محمد مرشد بازو یہ گل معلوم ناہی وچ گمراہی۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنے پیر خانے دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، حضرت انسان دی حقیقت نو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے، اور اسی اپنی ہستی موہومیہ دا خرمن خاکستر ساڈا ہو جائے، اپنی میں تے اپنی انا دا جس وقت کھلواڑا جل جائے تو پھر صحیح کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد مالنا الجود والکرمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک النظر الی وجہک الکریم۔ یا ارحم الراحمین، اپنے ظہور تام میراث کامل محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جمال با کمال دے نال ساڈیاں اکھاں نوں ہمکنار فرما، اور اپنے مرشد کے کامل پہچانن دی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ یا رحم الرحمین، جو بھی اس محفل پاک دے وچ خلوص و محبت اللہیت نال شامل ہوئے نے، سارے دن ایک دلی مراد نو پورا فرما۔ ظاہر اور باطن تمام امور دے وچ تمام حالات دے وچ اپنے محبوب علیہ السلام دی مہربانیاں دے نال ہمکنار فرما۔ سحری اور باطنی تکلیفاں پریشانیاں مرضاں دور فرما۔ جو بھی مطالب اور مقاصد نے بے اولاد اولاد عطا فرما، اور سارے دلاں وچ حقیقت دا بلد پیدا فرما۔ سارے دلاں نوں نور ایمان و ایقان و وجدان و عرفان کے نال منور اور معمر اور معطر فرما۔ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یارب پیر میں خانہ رہے۔ الہی تاب آبد آستانے یار رہے، یہ ایک سہارا غریبوں کا برقرار رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔